خوش نصیب ہو جس نبی دی محفل سجائی ہے اس گلشن کا ایک پھول ساڑھے اندر موجود ہے یہ بھی ساڑھی خوش قسمتی ہے دعا کرو اللہ من حق اکھن دے تو سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ما به الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھی ہے الصلاة پورے علاقے کا جانتے میں نے مارے ہیں سپیکر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے جگہ دل پر چاند تو سونا ہے او لال غلاب کو کیا جانے جڑا عشق کو جانے دین دھرم او پاک ثواب کو کیا جانے جی کو یار کا ملن دیدار وجے او لطف شراب کو کیا جانے جڑا خادم یار کا نوکر ہے کہے اور نواب کو کیا جانے ہن خالق ہو
حسن حسین بنائے محبوب دے حسن تو ود کھیلے لکھ یوسف حسن دامان کرے محبوب دے حسن دا ود کھیلے جڑا اندے بس مقدی کال مکا خود رب اہدے محبوب دے حسن دی حد کھیلے بس مقدی کال مکا خود رب اہدے محبوب دے حسن دی حد کھیلے۔ احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم خالق کائنات مالک العزت دی بارگاہ دعا ہے جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، اللہ کریم نے حق سچ مانا اور مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرما کے تواڈی اور میری اج دی اس بزم دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اساں سارے دی حاضری نو ببرکت بنا کے اساں سارے لئی اور بالخصوص ساڑھے مرحومین لئی باعث نجات بنائے۔ اللہ کریم پوری دنیا نو بالخصوص عالم اسلام نو اور بالخصوص حضور کے غلاموں نو ہر موذی مرض تو محفوظ فرما کے اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم بے گناہ قیدیاں نو رہائی نصیب فرمائے، مظلوماں نو ظالماں دے ظلم تو بچائے۔ اللہ کریم ہر ایک بیمار نو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم سادات کرام دا سایہ اسا سارے اندر سیرت تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ احباب اس میں کار یقیناً تو خوش نصیب لوگو، پیار اور محبت علی لوگو، سرکار کا ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، اور ایک گل میں اور عرض کرتے ہیں نبی دے ذکر دی محفل ہوئے تو بندہ چپ بیٹھا ہوئے وہ بندہ معتبر نہیں ہوتا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، جٹکے بندے ہو، سمجھدار ہو، میں بھی جٹا نبال ہوں تے اے کہتا کلیہ نوٹ کر لو، اللہ تے دے رسول دے ذکر چ بندہ بیٹھا ہوئے تو چپ ہوئے وہ معتبر نہیں ہوتا، وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بھی بچو تے سنی کبھی آلے ہوئے بچاؤ۔ دوجی گل ہے میری ایک مجبوری ہے، سادات قدم چون کے آکھ رہے ہیں، من وہ بندہ چنگا نہیں لگتا جڑا دنیا دارہ دے ذکر چ بولے تے آواز دی تھلے نہ آوے تے آمنہ دے لال دے ذکر چ نہ بولے۔ بندہ وہ چنگا جڑا یا ذکر خدا چ بولے یا ذکر مصطفیٰ چ بولے۔ نبی دے پیارے غلاموں، اور ایک اور بات بھی یاد رکھ لو، تو سجدنے آئے ہو آپ نہیں آئے، اللہ دے رسول نے تو انہوں چوڑ کے بھیجے ہیں، اللہ نے تو انہوں چوڑ کے بھیجے ہیں۔ تو سب دیکھو نا عالم ارواح اللہ نے دو جل سے کیتے ہیں، ایک اپنی توحید دا، ایک نبی دی رسالت دا۔ توحید دا جلسہ اللہ کی تو پاک بھی آئے، پلید بھی آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، نبی بھی آئے، کافر بھی آئے، امتی بھی آئے، سارے آئے۔ لیکن جدو اللہ نے اپنے نبی دی رسالت دا جلسہ کیتا ہے نا، وہ تو اللہ نے پلیدہ نو نہیں سدیا، رب نے پاکہ نو سدیا ہے۔ معلوم ہو یا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اس تو پہلے میں مولا علی پاک کا ایک قول پیش کرنے لگا۔ اپنی گفتگو تو پہلے علی پاک فرمانے لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال۔ آپ فرماتے ہیں جدو کسی محفل جاؤ، کسی مجلس جاؤ، کسی بزم جاؤ، اے نہ دیکھو بولن والا کون ہے، اے دیکھو او دی زبان جو ذکر کدھا جاری ہو رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آپ نے ایک قول مبارک میں نقل کرنا ہے، اور اس قول کو نقل کیتا ہے مصر دی الازہر یونیورسٹی دے ایک بہت بڑے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ انہیں آکھیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، اگر اللہ توجہ نہ سنی ہے،
اگر بچے بول رہے ہیں تو انہوں نے بھی چپ کراؤ، ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو سب ایک ہونا دنیا داروں کی مجلس سے بیٹھے ہو وہ کسی ایم این اے ایم پی او بول، آپ بھی کوشش کرتے ہو بھائی کوئی ایسی حرکت نہ ہوئے جڑی ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب نو چنگی نہ لگے تو بالا نو بھی روک دیو۔ دنیا داروں کے محفل دے آداب ہیں تے اللہ تے دے رسول دی محفل دے کوئی آداب نہیں۔ جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی محفل چوئے اور رب دی نگاہ چاہیے آئی نہ سمجھ۔ تو نبی دے پیارے غلاموں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے اس قول میں نقل کیتا ڈاکٹر محمود احمد غازی، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس دھرتی دے اوپر جتنے نبی بھیجے سارے انہوں اللہ نے کیڑیاں شانہ عطا فرمائیاں، وہ نہ تولیاں جا سکتی ہیں نہ ناپیاں جا سکتی ہیں۔ مریض بندہ نہ بولے باقی سبحان اللہ کو۔ اللہ نے جتنی نبیوں کو شان عطا فرمائیاں تولیاں ناپیاں جا سکدیاں نہیں، تے چنگی ماں دا پتر ہو گئی او ہے جڑا نبی دی شان کو تولدا ناپدا نہیں، او جیویں قرآن حدیث جو پڑھدا ہے اوے بیان کر لے۔ جنہوں سمجھ آئیے ہو آکھو پہلی کوالٹی بیان کی تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، آپ فرمانے نے چار میجر خصوصیات نے اللہ نے نبیوں نو جتنی شان عطا فرمائیاں انہاں دے وچوں چار میجر خصوصیات ہیں، پھر انہاں دے زیر سایہ اور بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن چار میجر خصوصیات دے وچوں پہلی خصوصیت ہے اللہ نے جتنے نبی دھرتی تے بھیجے ہر نبی خاندانی پس منظر دے اعتبار نال بے مثل تے بے مثال ہوتا ہے۔ تھوڑا جی اور ہوئی بولو تاکہ کوئی سننا لگے گا۔ ہر نبی خاندانی پس منظر دے اعتبار نال، ایک جواز کھول لو انہوں نے ڈبے پیچھے کر دیتا ہے، ہر نبی خاندانی پس منظر دے اعتبار نال بے مثل سے بے مثال۔ کچھ بولو ساڈا نبی بے مثل سے بے مثال، ذرا ہاتھ چاہ کے ساڈا نبی بے مثل سے بے مثال، بے مثل سے بے مثال۔ اس نظریہ نال اس فکر نال اے نظریہ تے اپنی موت آپ مر گیا نا جڑے آنے الماز اللہ نبی دے والدین کافر ہیں، اے نظریہ مر گیا کیوں؟ تو سجان دے ہو سیانے بندے ہو چٹکے بندے بیٹھے ہو، ماں پیو دا چنگا ہونا اے بھی اولاد لئی عزت دبائے سننا ہے، ایمیں ہے کہ نہیں؟ جب ماں پیو چنگا نہ ہوئے نا پتر جیٹا بھی اللہ ہو دیتے ہوئے نا گلی محلے چوک دے وچ شریکہ درمیان ہے تو فلانے دا پتر نا ایدہ تا پیو ہی نہیں آئی، ایویں ہے کہ نہیں؟ پتر ڈی پی او ڈی سی او وزیر اعظم وزیر اللہ بھی بڑھ جائے نا تے شریک گلی محلے چوک وچ کھڑے ہو کے آخ دے درمیان وہ ہے تو فلانے دا پتر ایدہ تا پیو ہی نہیں آئی۔ معلوم ہویا ماں پیو دا چنگا ہونا اے بھی اولاد واسطے عزت دبائے سننا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ عزت دبائے سننا کہ نہیں؟ اس واسطے ایسا جو بزرگاں دا ذکر کر دیا نا کدے داتا صاحب دا ذکر کرنے ہیں مننا لے ہو سبحان اللہ کو، کدے خواجہ معین الدین اجمیری دا ذکر کرنے ہیں، میرے علی دا ذکر کرنے ہیں، پیر سیال دا ذکر کرنے ہیں، داتا علی حجویری خواجہ معین الدین اجمیری اعلیٰ حضرت حضور غزالی زمان جدو صاحب پڑے بزرگوں دا ذکر کرنے تفسیر روح البیان والے بزرگ بھی لکھے ہیں، اس کہاں دن جڑے نبی جڑی مچھلی تے پیٹ حضرت یونس علیہ السلام رہے 5 دے رہے 10 دے رہے یا 40 دے رہے یا 40 مہینے رہے، جس مچھلی تے پیٹ حضرت یونس علیہ السلام رہے بزرگ آتے ہیں وہ مچھلی چلتی ہے، میں آکھے سبحان اللہ، اور جس مچھلی تے پیٹ حضرت یونس رہے وہ مچھلی چلتی ہے کہ جس ماں دے پیٹ حضرت یونس دا امام تے 1.25 لاکھ نبی دا امام رہے اس ماں دا کے مقام ہو سی ہے آج ہوکارے تو ذرا اچھی بولو۔ اچھا ایک اور کرنا ہے سمجھ آوے موڑوی سبحان اللہ کھڑی ہے نہ آوے نال دے کل پوچھ کے سبحان اللہ ضرور کھڑی ہے، یہ دی معافی کوئی نہیں۔ نبی دے پیارے غلاموں تو ساڑھے نبی دا بطن حضور جس ماں تو حضرت آدم تے اممہ حوا تو لے کے حضرت عبداللہ تے بی بی آمینہ تک ہر ماں دا رحم بھی پاکے ہر پیو دی پشت بھی پاکے،
ہے کہ نہیں ہر ماں دا بطن بھی پاک ہر پیو دی پشت بھی پاک ہے کئی بندے ہیں جنہاں خامخواہ سانو سمجھ نہیں آئی بھائی تو اڈی سمجھ ہوئے تو تو آنو آگے یہ سمجھنا والی گل ہے تو مڑ امام جلال الدین سیوطی نے پوچھ آگے میں 6 کتابیں لکھی ہیں نبی دے والدین دے ایمان دے اوپر تے نبی نے کرم فرمایا 75 ویری میرے جاگ دے دیدار عطا فرمایا ہے کچھ کرے تو صحیح نہ بندہ نبی دے پیارے غلاموں ہر بطن بھی ماں دا پاک تے ہر جسم بھی پاک تے بریلی دے غیرت مند بابے حد کر دیتی ہے آپ فرما دے تیری نسل پاک میں ہے پڑھنا چاہتے ہو یعنی سبیل کروں یا تو سدھا کر لو یا کوئی تھوڑا جا میں نے سوکھا کر آپ فرما دے تیری نسل پاک میں اپنے پترے عالم عبدالشیخ مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی وہ اپنی کتاب میں لکھ دے اکھے نبی دی اماں سیدہ آمنہ فرما دیا اکھے نبی دی ولادت ہوئی تے میرے نبی نے آنے سر رکھیا سجدے اسا تو سجب میں آسے اماں اس حالت جائی بھائی نماز پڑھے تجلے ماں پاک نہیں بال پاک ہوتا ہے دیکھ اپنے نبی دی شان کہ نبی دی ولادت ہوئی میرے نبی نے آنے سر رکھیا سجدے چھے اور فرمانے سجدہ کرنے لئے کتنی چیزیں کوئی 3 4 5 ضروری ہیں بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے جگہ پاک ہوئے تو جناب آروڑی تبھی نماز نہیں ہوتی جگہ پاک عقل و شعور دا ہونا بھی ضروری اکھے نبی نے آنے کیتا سجدہ سجدہ کر کے نبی نے اعلان کیتا ہے لوگو میں بھی پاک جگہ بھی پاک لباس بھی پاک بے اماں بھی پاک تیری بغیرت من بابے آکھیا سوڑیا تیری اصل بھی پاک تیری نسل بھی پاک خاندانی پس منظر دے اعتبار نال بے مثل و بے مثال خاندانی پس منظر دے اعتبار نال ہر نبی بے مثل و بے مثال تے دوجی کوالٹی علامہ بیان کر کے آدھل ہر نبی علم دے اعتبار نال بھی پوری کائنات بے مثل و بے مثال ہر نبی علم دے حوالے نال بھی اور قرآن دی آیت پڑھ دیا اللہ دا قرآن پہ آیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرمایا رحمان نے کائنات انسانی دی جان محمد عربی کو عالم بنایا پھر کائنات میں پیدا کی گئے مطلب دسن
کوئی مولوی چوک محلے گلی کھڑا ہو کے آگے میں عالم نبی ان پڑھے اللہ نے گوارا نہیں کوئی پروفیسر کھڑا ہو کے آگے میں عالم نبی ان پڑھے کروڑ لعنت کیو جنت جڑا کہ میں عالم نبی ان پڑھے تے ابو قوم بھی ایڈی گلو دی کہ بلے بلے راتی مولوی آیا ثابت کر گیا میرا عالم نبی ان پڑھے انواع دین دی جڑا ود گئی اودے کول پوچھ کیڑی شے عالم کیمسٹری پڑھے آکھے نہیں فزکس پڑھے آکھے نہیں انگلش پڑھے آکھے نہیں کیڑی شے عالم آکھے حدیث عالم انواع جاہل حدیث کی بخاری ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم نسائی اے ساری جو میرے نبی دی اللہ نے نبی بولے حدیث کھاوے حدیث تورے حدیث پھرے حدیث ہو جڑا نبی دی اللہ پکا گیا ہے عالم کلال دے بارے چکی خیال جڑا نبی دی اللہ پکا گیا عالم ہے تے جی دی اللہ ہے او دی شان دا عالم کی ہوئے گا نبی دے پیارے غلاموں ہر دور وچ لوگ آئے ہر دور وچ نبی دے علم نوں تول دے آئے ہر دور وچ لوگاں نے تولیا اچھا سیانے بندے بیٹھے ہو جٹکے بندے ہو تسا جان دے ہو طالب علم بھی بیٹھے سٹوڈنٹ بھی بیٹھے سمجھدار ہو ہمیشہ استاد دے علم دی جھلک شاگرد وچ نظر اے ہے کہ نہیں استاد دے علم دی جھلک شاگرد وچ ہوندی ہے کہ نہیں ہر دور وچ نبی دے علم نوں تولن ناپن والے لوگ آئے ایک دور ایسا آیا لوگ نبی دے علم نوں تولے تے مولا علی میدان وچ آپ فرمایا میرے استاد تے میرے نبی دے علم نوں تولن والے پہلے تو میرے کول پوچھو جڑا کچھ دل المرتضی اندر ایک علامہ نے لکھیا المرتضی کتاب وچ علامہ عبقری لکھیا آکھے ایک جماعت بڑی بڑھ بھب کے آ گئی اور آکھے حضرت علی دا امتحان لئیے مولا علی پاک عصر دی نماز دا ٹائم ہے گھروں نکلے نماز پڑھن واسطے آپ نے ایک قدم رکھیا مسجد دوجے رکھن لگے تے وہ آ گئے انہیں سوچے آئی علی چونکہ نماز پڑھن جا رہے ہیں اور ساکھیا میں سوال کرنے جواب اسی لمبا علی لائے گا دیر میں آکھا نماز دی فکر نہیں سکی تھی سجان دے والی دا دشمنوں دا ٹیکنیکل کبھی اوچی بول انہیں ہے کہ نہیں علی دا دشمن ٹیکنیکل کبھی نو دا ویک اس کیسی گیم پائی مولا علی پاک جو چلے ایک قدم مسجد رکھیا تھے آگے اکھے جناب ایک سوال پوچھو ہے فرمایا پوچھو اکھے کیڑے جانور انڈے دین دین کیڑے بچے دین دین خدا مطلب ہے کہ سی ٹائم تلک سی انگوی تالی آئی علی پاک فرمایا جنہوں دے کان اندر انڈے جنہوں دے بار بچے گردا بھی جا تے سڑدا بھی جا علی پاک پر کا قدم رکھے مسجد نماز پڑھن شاگردان کے استاد جی ایک پوچھ دیو پلے تواڈے واسطے آنکھ نہیں رکھیا ناک تواڈا وڈ بس اچھا جی تو چاہندے ہو مڑ میں دے کول بدلا لاؤں انہاں کہ او کیویں آکھے ذرا نماز پڑھ کے آون دے علی پاک نماز پڑھ کے باہر آئے انہاں یا علی ایسا کنفیوژن دا شکار فرمایا کیڑی آکھے جناب بکری تے کتے دا ملاپ ہوئے او دے وچ جڑا بچہ جوے حلال ہے کہ حرام ہے شاگرداں آکھیا بلے 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 استاد جی ہن کمال کیتے اے جڑا سوال کیتے نا آج سے ایک بندہ تو نسلی ہے علی پاک فرمایا ٹینشن نہ لے یہ خودی شکل مل دی کتے نال حرام ہے بکرے نال مل دی حلال اگو بھیڑا جی ابوتھا کر کے بیان ہے کدے بکرے نال مل دی کدے کتے نال علی پاک فرمایا ٹینشن نہ لے انہوں بٹھا جے بکرے طرح بوے حلال جے کتے طرح بوے حرام اچھا شاگرداں کیا بلا جہال جائے میں اگو انہوں کی پیا تو انہوں کی پتہ مالی دی حد رکھواں میرا ذوق کے میں آنا ہونا کیا انہیں تم لیا وہ انہوں نے ولی دی حد کسے نے رکھی تو ولی دی وکھوئے اگو بھیڑا جی ابو تھا کر کے بیان ہے کدے بکرے طرح باندھا کدے کتے طرح
علی پاک فرمایا ٹینشن نہ لے اودے اگوں رکھ پانی جے بکرے طرح پیوے حلال جے کتے طرح پیوے حرام اگوں ایڈا ڈیٹھا یا کہ کدے بکرے طرح پیندا کدے کتے طرح پیندا علی پاک فرمایا ٹینشن نہ لے اودے اگوں رکھ پٹھے سبحان اللہ کو کٹھے فرمایا اودے اگوں رکھ پٹھے جے کھا لوے حلال جے نہ کھاوے حرام اگوں ایڈا ڈیٹھا یا کہ کدے کھا لینا علی پاک فرمایا ٹینشن نہ لے جے پٹھے کھاون تو بعد کرے چگالی سمجھ حلال آندے کدے کھاندا کدے نہیں کھاندا علی پاک جلال چاہے فرمایا اودے تے پھیر چھری جے اوجھری نکلے حلال جے آندرا نکلے حرام اودے دا بھلیا تے ہری تک لبے آئے اسا اس استاد دے قائلا اس ہونہار شاگرد دے قائلا تے ایو آکھے علی مولا جدو اساں کسی کمینے بندے دی پہچان کرنی ہوگی نا کمینے بندے دی اساں اسے نیڑے جا کے بولے جی آدھے اسے یا علی جے ودا چہرہ بگڑ ونجے آدھے اسے کمینے تے جے علی دا ذکر سن کے خوش ہو ونجے آدھے اسے اپنے نبی میں ہن وے دے کیڑے نبی میں بیٹھے ہو علی مولا قدم میں اور رب دی قسم میں علی مولا علی مولا علی مولا اچھا اگلی گل سن لو علی دا ذکر بھی عبادت دے ذکر علی عبادت فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت دے جے گل سمجھ نہیں آئی یا مڑ دلیل دے دے مومن دی اما عائشہ صدیقہ فرمانی آکے میں ایک جگہ دے بیٹھی تے میں ویکھیا آکے میرا ابا ابو بکر صدیق ایک جگہ دے بیٹھو یا میں ویکھیا جڑا بندہ آئی ابو بکر صدیق کو دے نال گل کردے نال مولا علی بھی بیٹھے آکے میں جتنی دیر بیٹھی ویندی رہی جڑا بندہ آئی میرا ابا ابو بکر صدیق گل او دے نال کردا ویندا علی دے چہرے آکھے میں گھنٹہ بیٹھی ہوں 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں ویندی رہی ہوں جیڑا بندہ آوے ابو بکر گل او دے نال ویکھی علی دے چہرے محفل ختم ہو گئی مجلس برخاست ہو گئی میں آکھیا ابا جی لوگ تواڈے کولوں نشستوں برخاست دے اصول لیندے میں ویندی رہی ہوں جتنی دیر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھی میں ویندی رہی جیڑا بندہ آئی گلوں دے نال کردے سو ویندے علی دے چہرے نورائے ابو بکر آنے بیٹی میں کی کرو میں نبی دی زبانی سنے آئے میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ علی دے چہرے نو ویندا ہے علی دے چہرے دی زیارت کردا ہے فرمایا جتنی دیر علی دے چہرے نو ویکھی جاؤ نیکیاں دا میٹر چلی جائے گا اب کوئی تمام ندی مائی اکھے ابا جی میں ویکھیا میٹر چلیا تساں ویکھیا میٹر چلیا ابا جی عمر ویکھیا عثمان ویکھیا میٹر چلیا ابا جی اے دسو ضلع چنیوٹو سی دربار پیر نواب شاہ دا گوانڈو سی تے کال روا پنڈو سی او دے وچ ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ کھڑا لے مریض لوگ سی انہاں لئی کوئی
کچھ ہے کہ نہیں؟ ابو بکر پاک فرمایا بیٹی جی تم آؤ کہ اتنی شفقت پہ کرنی نبی تا سراپا رحمت بڑھ گیا میرے نبی نے انہاں لئی بھی پیکج دیتا ہے او کیویں فرمایا میرے نبی نے آکھیا جیڑا بندہ علی نو دیکھ نہ سکے جتھے بھی ہوے جڑی حالت چوے جتھے بھی بیٹھا ہوئے علی دا ذکر شروع چ کرے جتنی دیر علی دا ذکر کردا جائے گا نیکیاں دا میٹر چلنا جائے گا ہن ویلے کیڑے ہو جڑے اپنے نیکیاں دا میٹر چلانا چاہندے علی مولا 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 لہو کا ہمیشہ سوڑے نبی جائے فرمان تیرا جسم میرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت علی نے فرمایا نبی لہو کا ہمیشہ سوڑے نبی جائے فرمان او ساڈا نہیں مانے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کہ جارا شل ضمیر کہ جارا شل ضمیر کیا جس نے مرحب چیر ساڈا دیر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہر نبی خاندانی پس منظر دے اعتبار نال بھی بے مثل و بے مثال اچھی بول ہر نبی علم دے لحاظ نال بھی پوری کائنات بے مثل و بے مثال تے تیجی کوالٹی علامہ بیان کر دیں اکھے ہر نبی زہد و تقوی دے اعتبار نال بھی پوری کائنات بے مثل و بے مثال نبی ورگا زہد و تقوی والا بھی کوئی نہیں ہے ایک دفعہ نبی خود فرمایا جبریل ذرا میں اپنی عمر تو دسے اچھا اے دسو جی نبی نہ پوچھ دے اور نبی نو پتہ کوئی نہ جبریل دی کتنی عمر ہے نبی پوچھیا اس لئی تاکہ تینوں مینوں پتہ لگے نہیں کجی نہیں یہ دیوی سہج ہے نبی فرمایا جبریل ذرا اپنی عمر دسیا جبریل عرض کیتی حضور میں آسمان تے ویکھیا 70,000 سال بعد ایک نوری ستارہ طلوع ہونگائی کہ میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ ویکھیا 70,000 ضرب 72,000 5 ارب 4 کروڑ سال ایتا جبریل دی عمر ہے تے جدے نور دے نال جبریل بڑھیا او دی عمر دا عالم کی ہوئے گا اکھے حضور میں ستارہ ویکھیا کوڑے میرے نبی فرمایا جبریل میرے رب کعبہ دی عزت دی قسم ستارہ مایا اکھے حضور کدے ڈبدا کدے تلوگا کدے ڈبدا کدے تلوگا میرے نبی فرمایا جبریل میں اللہ دی بارگاہ عبادت کیتی ہے 70,000 سال دا قیام 70,000 سال دا رکوع 70,000 سال دا سجدہ 70,000 سال دا قعدہ اور عبادت کرن والے دا انداز بھی ویکھو تے بناون والے دا انداز بھی ویکھو پوری کائنات دے لوگ بھی رل جاوے رب کعبہ دی قسم او نبی دی عبادت دے ایک رکوع دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے ہر نبی زہد و تقوی دے اعتبار نال بھی بے مثل سے بے مثال ہے یہ میرا نبی سارے نال بے مثل و بے مثال ہے ایک چوتھی کوالٹی بیان کی تھی کہ ہر نبی حسن سے اعتبار نال بھی پوری کائنات بے مثل و بے مثال
پوری کائنات بے مثل و بے مثال اللہ نے نبی نو اپنے نبیوں نو جتنا حسن دیتا ہے نہ کسی اور نو نہیں دیتا اے تو سبے کو کائنات جنو حسن ملے ہے یا ملے گا نبی دا صدقہ ملے ہے تے ملنا بھی نبی دا صدقہ ہے اچھا پھر اینی ہوتا ہے بچپن ہے حسن ہوتا ہے مڑ جوانی مڑ لڑکتن جوانی آئی بڑھے پہ جو حسن ڈھلتا ہے کائنات تے حسن چ زوال نبی دے حسن چ کمال ہی کمال ہر ایک حسن نبی دے در کو ملے سرائکی دے ایک درویش اس بڑی سوڑی گل کی تھی وہ سکھے اپنا یار میری سجن دا تعریف کر دے چستا دائیں جو پرمان بھی تعریف کرے او در رفیق اوے رفیق ہو تعریف جتنی کر رہے تھوڑی رقیب جنیاں کر تعریفہ او صاحب خوش خصال لو میں ہیرا موتی یا لال یا کھا ایک جتی یا بھول کوئی حسن یوسف کڑا تیرا سے اولا حسن کمال ہر نبی حسن دے اعتبار نال بے مثل و بے مثال تے ساڈا نبی ہر کوالٹی دے نال ہر کوالٹی دے حوالے نال بے مثل و بے مثال ہے بھائی جانے دی آواز پتلی کر ہاری نہ کر میں کوئی ایڈا شیش جوان تو کوئی نہیں میرے حساب دیکھ لے ذرا تو کہیں فبائی بیٹھے کم نبی دے پیارے غلاموں اللہ نے ہر نبی نو عظمت و شان عطا فرمائی ہے لیکن ساڈا نبی سارے نالوں عرفہ والا اللہ نے بے شمار خصوصیات کا مالک بنا کے بھیجے آئے ہر نبی جتنے نبی دھرتی پہ آئے کوئی کسی علاقے لئی بستی لئی محلے لئی قوم لئی نبی بن کے آیا جدو آمن دلال دیواری آئیے اللہ نے فرمایا تو کسی علاقے لئی کسی بستی لئی کسی قوم لئی محلے لئی بلکہ فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا فرمایا جتو تک خدای خدائی ہے اتو تک تیرے مصطفی میرے نبی دے پیارے غلاموں کہ اللہ کا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ کریم نے ساڈے کیڑے چنگے نصیب بنائے انہیں سوا لاکھ نبی دے ایمان دا امتی بنایا اس نبی دا امتی بنایا جس نبی دا امتی بنن دی دعا نبی بھی کر دیا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جدو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ان اللہ لعنا مع موسیٰ اللہ نے جدو موسیٰ نے قرب عطا فرمایا حضرت کلیم اللہ نے کر دے یا اللہ میں آسمان کتابوں میں پڑھے آئے ایک امت یہ آئے یہ امت سارے افضل سی وہ لوگوں نے خدا حکم دے گی برائی تو منع کرے گی یا اللہ امت میں دے اللہ فرمایا کلیم وہ میرے احمد اللہ نبی دے پیارے غلاموں کنے خوش نصیباں جس نبی دا امتی دعا نبی نے منگیا اللہ نے بن منگیا سانو عطا فرمایا ایسا نبی دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے وچ کھڑے ہو کے خطاب کر دے خطاب کر دیا لوگوں پہلے دوزخ دا دسیا لوگوں ڈرایا لوگ روڑ لگ پے مڑ جنت دا دسیا لوگ خوش ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ کلیم اللہ نے جدو یہ گلاں بیان کر دیا ایک وڈیری عمر دی مائی کھڑی ہوئی تو سجان دے دیہاتی مائی ہوئی تو انہوں دا بڑا پیارا کلچر ہوتا ہے کہ کھڑی ہو کے آدھی وے اللہ دا نبی صدقے دا میں اس ماں تو ونجا جڑی ماں تینو لوری دی وے اللہ دا نبی صدقے دا میں اس ماں تو ونجا جڑی ماں تینو دودھ پلائے وے اللہ دا نبی صدقے میں اس ماں تو جڑی ماں تینو اپنی گود کھڑائے حضرت عیسیٰ پاک فرمایا اماں میری ماں بھی بڑی عظمتاں تے شان والی ہے میری ماں مریم بھی بڑی عظمتاں تے شان والی ہے پر اماں ڈھیر عظمتاں والی ہے جنہیں محمد عربی اس کائنات نو دینا ہے یہ جدو گلاں سنیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی کھڑا ہویا
کھڑا کے آگا اللہ دا نبی 2500 سال پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس نبی دی آمد دی خوشخبریاں دے گئے وہ تو ہے حضرت عیسیٰ پاک فرمایا میری گل کے کرنا ہے جس نبی دی آمد دی خوشخبری حضرت کلیم اللہ دیتی آئی رب کعبہ دی قسم ہے میں اس نبی دی جتی دے قسم کھولن دے لائق لیا پھر اس نے تو قوم نے سنے نا اتنا خوش وہ قوم بیٹی خوش ہو کیا دی او گوڈ سینڈ از دی سنجر او محمد کمپلیٹلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ اکھ یا اللہ یہ ایڈا عظمتہ والا نبی یہ تو بڑھ جلدی گھال اور دعا مانگتے آدھیں یا رسول اللہ جلدی آؤ کتھے تواڈے آور تو پہلے دنیا حلال نبی دے پیارے غلاموں اور پھر ویکھو اس نبی دی جلوہ گری کیسی ہوئی کائنات دے اتے کوئی فرد نہیں 18,000 مخلوقات دے وچوں کوئی فرد ایسا نہیں جنہوں حضور دی رحمت دا حصہ نہ لگا نبی دے آمن ہر ایک دے کرم ہوئے کہ نہیں یہ تواڈے اتے کرم ہوئے تو اڑچیا کو سبحان اللہ ہر دے اتے کرم ہوئے نبی دے آمن نال اے نبی دے آمن نال نبی دی رحمت دا حصہ جڑے پہلے آلے آنے انہوں نے مل بیا کہ جڑے بعد چاہے قیامت تک آنگے ہر ایک نبی دی رحمت دا حصہ لگا ایک بادشاہ گزرے امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق بیان کیتا کہ ایک بادشاہ یمن دربر والا نام دائی تبا خمیری اس بادشاہ دی بہت بڑی سلطنت ایک دن اپنے وزیرہ مشیرہ نو اسنان لیا کہ چلو ذرا میں اپنی سلطنت دا معائنہ کر رہا وزیرہ مشیرہ نو نال لے کے آنے 12,000 عالم کے حکیم دنال کتنے 12,000 عالم کے حکیم 1,32,000 سوار 1,13,000 پیدل اتنا بڑا لشکر لے کے ٹریا آکھے میں اپنی سلطنت دا معائنہ کر رہا تو ایڈا بڑا لشکر کتھوں لگ گئے مخلوق کھڑی ہو کے وکھیو دی تعظیم کرے بلے بلے ایڈا بڑا لشکر بڑا لشکر گھومدا جدو مکہ المکرمہ دے کولوں آیا جدو مکہ المکرمہ دے کولوں آیا اس ویکھے آیا ایک بندہ بھی ہوتا لشکر ویکھن لینا آیا بڑا حیران ہویا آخر ایڈا بڑا میرا لشکر ہے جتوں لگنا لوگ کھڑے ہو کے سلامیاں دے دیں اس شہر دے لوگ عجیب ہیں ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلیا اپنے وزیر کو پوچھ کے بیان دے رولا کیے اور سکے جناب کل لے ہوئے اتنے ایک گھر جنہوں لوگ بیت اللہ دے اکھے بیت اللہ شریف گھر رہتے ہو دی خدمت کرنا لیا دا لوگ بہویں کرام کر دن کسے ہور والوں نامی نظر ہی نہیں پہنتی باقی رہ گئی تیرے لشکر دی گل جتنا تیرا لشکر ہے اس نالوں ڈھیر لوگ تا دیر رات اس گھر دا طواف کر لیا اچھا تو بہو میرے جدہ سنیا خودے جناب دل تو یہ گل بڑی عجیب دے لگی اس قسم چالی اس سکھا میں ماذا اللہ اس قابل میں ڈہا دینے دے رمڑا لے سارے انہوں قتل کر دینے جدوں سے ارادہ کیتا اللہ دی طرف وہ دے موئی چھوٹے ہو دے نک چھوٹے اکھانے بھی چھو خون مگنا شروع ہویا ایڈی گندی بدبو پھیل گئی لوگوں دے کوٹ نہ رہ سکر بڑا علاج کرایا فرق نہ آیا وہ دے عالمہ دے وچوں جڑا بڑا لے مائی ایک شام نو دے کول آیا وہ دی نبض پڑھ کے آیا آندے مرض اسمانی ہے علاج زمینی ودا کر بس آخیا توبہ کر یہ کوئی غلط ارادہ کیتا ہی توبہ کر لے چنگا راسے اس ٹائم نے آکھے یار میں اللہ دے گھر نو ڈھاون دا ارادہ کیتا ہے اس آکھیا وہ توبہ کر لے اس فوراً آکھے اللہ میں اپنے اس گندے ارادے تو توبہ کرنا اگر توبہ کرن دی دیر آئی ساری تکلیفاں ختم ہو گئی خوش رکھے نعرہ لائے جاٹ بات میں ایک سیکنڈ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت
اس لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کرتی آئی انہیں سوڑی سوڑی تُسے سننا چاہتے ہو سنا لیا آؤ فرمانے اول حمد سنائی لاگی جو مالک ہر ہر گا اس سنام پکار والا کسے میدان نہ ہر گا اس سچی توبہ کی تھی فوراً صحت مل گئی اچھا اس صحت کی خوشی دے اندر ایک غلاف بنوایا ریشم دا ہیرے جواہرات لگے ہوئے اس کے غلاف میں کعبۃ اللہ دے اوتے پاونے تاریخ دے وچ سب تو پہلا بندہ طبہ حمیری ہے جنہیں کعبے دا غلاف چڑھایا غلاف پا کے کعبے دے رمن والے بشینیاں سات سات اس دینار ونڈے سات سات ریشمی جوڑے ونڈے ون کے ٹوریا جدو مدینے پاک آیا او دے نال جڑے عالمن آسمانی کتاباں نوں وی جانن والے ہن او مدینے پاک دی دھرتی تے آئے انہاں ویکھیا او نشانیاں نبی آخر الزمان جس دھرتی دے اوتے جڑی او دی ہجرت گاہ سی ہجرت کر کے آئے گا عالماں نے مٹی چا کے سنگ کے پھر کنکریاں ویکھیاں انہاں آکھیا بادشاہ اساں پکی قسم کھا لئیے مر تے سکدے پر دھرتی نہیں چھوڑاں گے سکھیا ہو کی وے کہ جڑیاں نشاناں اساں پڑھیاں کہ نبی آخر الزمان ایتھے آ کے ڈیرا لانا ہے او نشانیاں ایتھے پوریاں پئیاں انہاں سارے عالماں دا ڈیرا لگ گیا اس طبہ حمیری نے گھر تیار کروایا 400 مکان عالماں لئی مکان تیار ہویا مکان تیار کرا کے اس تو بعد اس وڈے عالم دے گھر دے نال 2 منزلہ مکان تیار کروایا اس آکھیا اے مکان اپنی طرف میں بنایا ہے تاکہ نبی آخر الزمان دے اندر آ کے آرام کرے گا مکان بنوا کے اس ایک تحریر لکھی تحریر لکھ کے اس وڈے عالم نو پکڑائی اس آکھیا گل سن اے تحریر اپنے کول رکھے جے تیری زندگی اچ نبی آخر الزمان دی جلوہ گری ہوئے پھر میرا پیغام نبی نو پہنچا دے وے تے جے اگر زندگی تیرے نال وفا نہ کرے موڑا پڑی نسل نو دسدا جائے نسل در نسل منتقل ہوندا جائے اے سارا کچھ کر کے ٹر گیا نبی دے پیارے غلاموں ٹائم گزردا دیا 1000 سال دے بعد وہ لایا اے جناب نسل چلدی آئی چلدی گئی اس عالم دی او خط وی چلدا آیا چلدا چلدا خط جس بندے دے کول آیا اس بندے دا نام حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب دے کول وہ خط آیا آپ نے وہ خط اپنے ایک غلام ابو لیلہ نو دیتا فرمایا نو سنبھال کے رکھ جے میری زندگی ہے جو نبی آیا میں پیش کرانگا جے نہ آیا کہ مڑ اپنی نسل نو اکھڑے پیش کرن اکھے ادو جناب نبی کریم دی جلوہ گریبی ہوئی حضور مکہ جو ہجرت کر کے مدینے آئے جدو مدینے دے نزدیک پہاڑی تے آئے پہاڑی تو سرکار دی اونٹنی نظر آئی کہ مدینے دے لوگ چوک در چوک قافلے دے قافلے بھج پے کوئی اپنے گھر میں پہ سجان دیں کوئی گلیوں پہ سجان دیں سڑکاں صاف پہ کر دیں تے ہر ایک دے دل دی خواہش ہے حضور میرے گھر جلوہ کرو ہر ایک دی خواہش ہے نبی میرے گھر جلوہ کرو میرے نبی نے جدونا دانداز ویکھیا سرکار فرمایا سا اونٹھنی دی مہار چھڑ رہے ہیں ساڑی اونٹھنی نے جتھے جا کے رک گئی ایسا اتھائیں ڈیرا لا لینے نبی دی اونٹھنی ٹر پئی ٹر دی جس مکان دے اتے آگ کے رک گئے او مکان ہوئی جڑا طبہ حمیری بنوایا ایتے ربن اللہ ہوئی جننا ابو ایوب انصاری جدو نبی پاک دی اٹھڑی آئی ہے لوگاں نے حضرت ابو لیلہ نو کیا خط لے جا ابو لیلہ نے میں جدو خط لے کے نبی دی بارگاہ چایا اکھے میں حجے ملے بھی نہیں ہو میرے نبی فرمایا ابو لیلہ آگے آندھے میں بڑا حیران ہویا میں ملے بھی نہیں گپ شپ بھی نہیں ہوئی میری ملاقات بھی نہیں ہوئی میں نو جان دیں میرے نبی فرمایا میں محمد رسول اللہ فرمایا طبہ حمیری اللہ خط دے
انہیں خط کھڑیا میرے نبی نے خط پڑھیا اس خط دے وچ لکھے ہوئے آئی حضور بھاوے میں توانوں نہیں ویکھیا اگر میری زندگی وفا کیتی تواڈے نال ملاقات ہو گئی زیارت ہو گئی سبحان اللہ تے میری تواڈی زیارت نہ ہوئے حضور میں اج لو اقرار کرنا میں تواڈا امتی بن گیا 1000 سال پہلے دا بندہ 1000 سال پہلے دا بندہ وہ بھی نبی دی رحمت تو محروم نہیں کہ تسا خود سوچو اج 1400 سال بعد جڑے نبی دا میلاد منا کے بیٹھے ہو تسا کیویں نبی دی رحمت تو محروم رہ سکتے ہو رب کعبہ دی قسم ہے نبی دی خاطر کچھ کر کے وے کرم نوازیاں ضرور ہوں گی ابو جہل نے نبی نو اپنا بھتریجا سمجھ کے بھتریجا ابو لہب بھتریجا سمجھ کے نبی سمجھ کے نہیں بھتریجا سمجھ کے وہ دی لونڈی سویبہ نے آکے دسیا کہ تواڈے گھر بھتریجا پیدا ہوئے اس بھتریجا سمجھ کے خوشی دے وچ آکھیا جا تو آزاد ہے ابو لہب پر دا بندہ کافر جے نبی سمجھ کے نہیں صرف نبی نو بھتریجا سمجھ کے خوشی کرے کہ قبر انہوں بھی عذاب تو تھوڑی نہیں تخفیف او دا عذاب بھی کھٹ سکتا ہے تو جڑا نبی نو 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بن کے محمد عربی دا نوکر بن کے خادم تے غلام بن کے میلاد منائے گا قبر چونوں کے ہو نہیں کام آئے گا نبی دے پیارے غلاموں بڑے تسا خوش نصیب ہو میلاد ہی مناؤ سارا کچھ کرو لیکن میلاد دے نال نال عمل والے پاسے بھی آؤ صرف میلاد نال چھٹکارا نہیں ہونا ساری رات میلاد کا سن لیا تے فجر والی نماز لگی گئی تو مڑ کوئی فائدہ نہیں آئی نہ سمجھ نبی تو تواڈے نال وفا کیتی ہر موقع دے اوتے نبی وفا کردا آیا امت لئی رو رو کے دعاواں منگیاں تے امت ہی تو کچھ کرے نا نبی دے پیارے غلاموں اپنے آپ نو نماز دا عادی بناؤ اپنی نسل نو نماز دا عادی بناؤ حد تو زیادہ بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا بندہ مر گیا تے پتر نو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آندا پتر اپنے دے جنازے کھڑے ہاتھ مان کے جنازہ نہیں پڑھنا آندا اس تو وڈا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے ابے دی میت پئی ہوئے تے پتر کرائے دا بندہ لبدا پھرے اس تو وڈا کوئی بد نصیب ہے غسل دیون واسطے کرائے دا بندہ لبدا پھرے اس تو وڈا کوئی بد نصیب ہے نبی دے پیارے غلاموں دنیا بھی پڑھاؤ جڑا کچھ مرضی بناؤ پر نبی دا دین بھی نال سکھاؤ اے تواڈے نال ماشاءاللہ کوٹ مرزا شریف دے اندر دربار پیر نواب شاہ تے اوتے ایڈا بہترین آستانہ پیراں نے بنایا اور اللہ دا شکر ادا کرو میں بھی الحمدللہ ویکھے نہیں ہو جائے پیر جڑے لوگوں کو رہ کے اپنا مال پانی بنا رہے ہیں لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میں منبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جڑے پیراں کو میں پڑھ کے آیا وہ بھی دین دا کام کرن والے ہیں تے جنہاں دے قدمے وچ میں آیا ہر شے ویچ کے بھی دین دا کام کر دے انہوں نے اپنا بہترین آستانہ بنایا ہے بہترین ادارہ بنایا ہے تواڈے بچیاں دی خاطر تواڈے بچیاں دے مستقبل دی خاطر نبی دے پیارے غلاموں اگر چاہتے ہو تواڈے مرن تو بعد توانوں بھی کوئی احسان ثواب کرن والا ہوے تے موڑ اپنی نسل نو نبی دے دین دا نوکر بناؤ نبی دے دین دا خادم بناؤ یاد رکھو 10 محرم والے دن تو سب بڑے شوق نال حضرت امام حسین دا ذکر سنتے ہو یہ ہے کہ شوق نال سننے امام حسین دین دی خاطر کوئی پیچھا بچایا نہیں بچایا انت دین دی خاطر ہر شے دتی ہے تو دین دی خاطر کی دیتا ہے تو اپنا ہے کہ بچہ ہی نبی دین دی خاطر نہیں مدرسے پڑھا سکتے کیا سائیڈے رہ گئے صرف ذکر تک ہو گئے دا مطلب ہے مڑ جھوٹے دامن ساڈے ذکر امام حسین منا کے ایسا صرف بس لوگوں نو بھی کھانا ہے انہاں دی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا ہے ساڈا تا کام ہے جو بندہ خوش ہو کے تو کلمے پڑھتا ہے کیڑے لائے نہیں دین تے ٹکے دین دی قدر حسین تو پوچھو جنہ پوتر کو آئے ہیں یکے دین دی قدر انہوں کو پوچھو نا کیڑیاں مشکلہ دے نال انہوں ساڑھے تک دین پڑھایا ہے کہ نبی دے پیارے غلاموں اس دین نو لوارث نہ بڑھاؤ اس دین دے وارث بڑھو اپنی نسل و نبی دے دین دا نوکر بڑھاؤ رب کعبہ دی قسم ہے تھوڑی دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی کیڑا بندہ ہے نبی دے دین دا نوکر امام حسین دا منن والا پنجتن پاک دے نا دے اپنا ایک بار نبی دے دین دا نوکر بڑھا میں ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اسا امام حسین تے چل دے ہویا اپنے ایک بچے تے ایک بچی نو ضرور محمد عربی دے دین دا نوکر بناواں گے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اے
کیمرہ چل رہا ہے ذرا کیمرہ تھوڑی گھما لینا نا تاکہ پتہ لگدا بات چاوڑ والی نسل جڑی ویکھے نا تو وہ بھی آکھے نا پا وعدہ تا کر لے آئی وفا بھی کر لے ہاتھ جا کے وعدہ کرو اپنی نسل نو نبی دے دین دا نوکر بناواں گے اج تو بعد فراڈ تو بچاں گے زنا تو بچاں گے شراب تو بچاں گے سود دی لعنت تو بچاں گے اپنی نسل نو نبی دے دین دا نوکر بناواں گے بڑے دے احترام کراں گے چھوٹے دے نال پیار کراں گے تے جتھے نبی دے دین نو لوڑ پئی نبی دے دین نال وفا بھی کراں گے دعا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین